عزیز طلباء و طالبات، میں ہوں غنی عبدالسلیم، اردو مدرس APRS اسکول ریمپلی ویسر ڈسٹرکٹ۔ عزیز طلباء و طالبات، میں سب سے پہلے APREI سوسائٹی کے سیکریٹری عالی جناب ڈاکٹر پرسنہ کمار کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ دیگر افسران سوسائٹی کا بھی، کیونکہ جنہوں نے مجھے آج یہ موقع عنایت فرمایا ہے۔ عزیز طلباء، حالات حاضرہ کا مد نظر رکھتے ہوئے میں سوسائٹی کے سیکریٹری گھر بیٹھے طلباء و طالبات کے لیے آن لائن کلاسز کا افتتاح کیا، جس کی وجہ سے میں آج جماعت ہفتوں پڑھانے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج میں اور آپ مل کر جماعت ہفتوں کا سبق حمد پڑھیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، سبق پڑھنے سے پہلے آپ سے ایک ہدایت ہے کہ آپ درسی کتاب کو لے کر بیٹھیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک نوٹس بھی لیں، اس کے ساتھ پینسل، پین، قلم وغیرہ لے کر بیٹھیں، تاکہ وقت پر اہم نکات، اہم باتیں وغیرہ کو نوٹ کرتے جائیں گے۔ عزیز طلباء، ہم سبق پڑھنے سے پہلے 7ویں جماعت کی درسی کتاب کا سر وقت کا ایک مرتبہ جائزہ کریں گے۔ 7ویں جماعت کی گزشتہ کتاب کا یہ سر وقت ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ عزیز طلباء، اس کے بعد صفحہ نمبر 1 نکالیے اور دیکھیے کہ پہلا یونٹ جہاں پر تصویر دیکھیے، غور کیجئے، اظہار خیال کیجئے بتایا جا رہا ہے۔ میں آپ کو ایک تصویر بتانا چاہتا ہوں، یہ تصویر دیکھیے۔ ہاں بچوں، آپ سب نے اس تصویر کو دیکھا ہوگا کہ پہلے اس تصویر کو دیکھیں اور نیچے جو سوالات لکھے ہوئے ہیں، 3 سوالات ہیں، میں ان سوالات کو آپ سے پوچھوں گا، آپ کیا جواب دیتے ہوئے اپنے نوٹس میں نوٹ کیجئے۔ اس تصویر میں کیا نظر آ رہا ہے؟ ہاں، اس تصویر میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس تصویر میں ایک شخص دعا مانگ رہا ہے۔ دوسرا سوال رہا، مصیبت میں آپ کس کو پکارتے ہیں؟ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم مصیبت میں اپنے رب اللہ خدا کو ہی پکارتے ہیں۔ تیسرا سوال، عزیز طلباء و طالبات، آپ دعا میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سب اللہ سے ہی مانگتے ہیں کہ دین اور دنیا میں عافیت سے ہوں، دین اور دنیا میں کامیاب ہوں، اور نیک تمنائیں، اچھا علم اور پریشانیوں مصیبتوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، یہ رہے اس تصویر اور تصویر کے 3 سوالات جو ہم نے بڑی آسانی کے ساتھ کیا ہے اس کے جواب دیے۔ تو عزیز طلباء، اب ہمارا سبق درسی کتاب کا پہلا سبق ہے حمد، جو اب میں تختے سیاہ پر لکھنے جا رہا ہوں، غور سے دیکھیے۔ حمد، عزیز طلباء، ہمارا سبق کا نام ہے حمد۔ حمد کے پہلے ہم معنی یعنی اس کی تعریف سنیں گے کہ ہم کسے کہتے ہیں۔ عزیز طلباء، حمد ایک ایسی نظم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ حمد ایسی نظم کو کہتے
اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جانے والی نظم کو ہم حمد کہتے ہیں۔ اس طرح سے ہم کئی طرح سے کیا ہے حمد کی تعریف کر سکتے ہیں کہ اب ہمیں کیا معلوم ہوا؟ حمد کی تعریف یعنی ہم ایسی نظم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ تو اب نوٹس میں حمد کی تعریف نوٹ کریں، یعنی حمد کی تعریف ہم کسے کہتے ہیں؟ سوال ہے ہم کسے کہتے ہیں؟ ہم خدا کی تعریف میں لکھی جانے والی نظم کو حمد کہتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، اب ہم پڑھنے سے پہلے حمد لکھنے والے شاعر کے بارے میں مختصر سے روشنی ڈالیں۔ حمد نظم کے شاعر کا نام بہزاد لکھنوی۔ بہزاد لکھنوی۔ ہم اب تخت سیاہ پر ان کا نام لکھیں گے، غور سے دیکھیں گے۔ عزیز طلبہ، حمد نظم کے شاعر کا نام بہزاد لکھنوی ہے، یعنی ان کا اصل نام سردار احمد خان ہے، لیکن وہ تخلص سے جانے مشہور ہوئے، اس لیے انہیں بہزاد لکھنوی کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ہم شاعر کا مختصر سا جائزہ لیں گے کہ ان کا نام سردار احمد خان اور تخلص بہزاد لکھنوی ہے۔ مقام ولادت لکھنؤ یعنی اتر پردیش میں ہوئی، پیدائش 1900 عیسوی اور ان کی وفات 1974 میں ان کی وفات ہوئی۔ عزیز طلبہ، ہم نظم کے شاعر کا مختصر سا تعارف ہے، آپ ان چند باتوں کو یاد رکھیں۔ ان کا نام سردار احمد خان اور تخلص بہزاد لکھنوی ہے۔ یہاں پر ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں عزیز طلبہ، تخلص کسے کہتے ہیں؟ وہ مختصر سا نام جو شاعر اپنی نظم میں یعنی آخری شعر میں استعمال کرتا ہے، یعنی وہ قلمی نام جو مشہور ہوتا ہے، شاعر اپنا نام یعنی اس شعر میں استعمال کرتا ہے جو آخری شعر ہوتا ہے، اور اپنے نام کے علاوہ شاعر کسی بھی نام سے لکھا جاتا ہے، اسے ہم تخلص کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، اب ہم نظم حمد کو ترنم کے ساتھ پڑھیں گے، غور سے سنیں۔ آیا نہ جب سہارا اے دو جہاں کے مالک، پایا نہ جب سہارا اے دو جہاں کے مالک، میں نے تجھے پکارا، میں نے تجھے پکارا اے دو جہاں کے مالک، مغموم ہوں بدل دے اب تو نصرتوں سے، تقدیر کا ستارہ اے دو جہاں کے مالک، مخلوق کی اذیت، مخلوق کی مصیبت، تجھ کو ہے کب گوارا اے دو جہاں کے مالک، گر دور نہ خدا ہے شامل تیری عطا ہے، گر دور نہ خدا ہے شامل تیری عطا ہے، ہر موج ہے کنارہ اے دو جہاں کے مالک، بے شک ہمارے
کے لیے آپ اپنی انگلیوں کو پھیرتے ہوئے اس اشعار کی کیا ہے نظم کی خاموش خوانی کرتے جائیں. آپ کو کیا ہے سمجھ میں آئے گا کہ الفاظ اس میں کیا ہے. 2 سیکنڈ یا 2 منٹ کے لیے آپ اپنی انگلیوں کو اشعاروں کو اشعار پر کیا ہے پھیرتے ہوئے اشعار کی نظم کو اشعاروں کو پڑھیں. طلبہ و طالبات، اب ہم اشعار کی ایک اشعار کی کیا ہے تشریح کریں گے. تشریح کرنے سے پہلے آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں عزیز طلبہ، اشعار میں 2 مصرے ہوتے ہیں. 2 مصروں کی کیا ہے 2 مصروں سے ایک شعر بنتا ہے. اس ایک شعر کا کیا ہے ہم تشریح کرتے جائیں گے اور سمجھتے جائیں گے کہ اس حمد نظم میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی کس طرح سے تاریخ بیان کیا. عزیز طلبہ، پہلا شعر ہے حمد کا. پایا نہ جب سہارا اے 2 جہاں کے مالک، میں نے تجھے پکارا اے 2 جہاں کے مالک. عزیز طلبہ و طالبات، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کا مالک ہے. یہاں پر اللہ کی ایک صفت بیان کی گئی ہے، مالک. عزیز طلبہ، شاعر اس شعر میں بتانا چاہتا ہے کہ جب انسان کا یعنی کوئی سہارا مددگار نہیں ہوتا، بے یار و مددگار ہوتا ہے، تو انسان اللہ تعالیٰ کو پکارتا. یعنی ہمارا سہارا یعنی مدد کرنے والا صرف ایک ہی وہ ذات ہے جو ہمیں کیا ہے سہارا دے سکتی ہے. اور یہ بات صاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سمیع کہتے ہیں یعنی سننے والا. تو ہم صرف اسی کو پکارتے ہیں، میں نے تجھے پکارا. تو ہم مدد کے لیے کیا ہے صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، کیونکہ وہی ایک ہماری آواز کو سننے والا ہے اور وہی ہمیں مدد کرنے والا ہے. اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. حمد نظم کا دوسرا شعر کی تشریح کریں گے. مغموم ہوں بدل دے اب تو مسرتوں سے، تقدیر کا ستارہ اے 2 جہاں کے مالک. مغموم ہوں بدل دے اب تو مسرتوں سے، تقدیر کا ستارہ اے 2 جہاں کے مالک. شاید اس شعر میں اللہ سے مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ، میں غمگین ہوں، رنجیدہ ہوں، دکھی ہوں، میری زندگی میں خوشی نہیں ہے، میں ہمیشہ کیا ہے رنجیدہ ہوں، غم میں ہوں. اب میرے ان غموں کو، ان تکلیفوں کو، ان دکھوں کو تو خوشیوں میں بدل دو. میری قسمت تقدیر کا ستارہ یعنی میرے قسمت کے ستارے کو بدل دے کہ میری اس قسمت میں تو جو لکھا ہے غم کو، پریشانی کو، کیونکہ تو ہی ہر شے پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے. اس لیے اللہ سے مخاطب ہو کر شاعر کہہ رہا ہے کہ اب تو میری ان پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے. دوسرا شعر رہا، مخلوق کی اذیت، مخلوق کی مصیبت، تجھ کو ہے کب گوارا اے 2 جہاں کے مالک. یہاں پر بھی شاعر اللہ سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے، یعنی مخلوق، اے اللہ جس کو تو نے پیدا کیا ہے، مخلوق یعنی جس کو تو نے پیدا کیا، اور ایسی مخلوق کی اذیت یعنی تکلیف تجھے اور گوارا نہیں ہے. یعنی مخلوق کی مصیبت اذیت
لیے میری پریشانیوں کو مصیبتوں کو تجھے پسند نہیں ہے، اس لیے مصیبتوں پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اور تیسرا شعر، چوتھا شعر غرور نہ خدا ہے شامل تیری عطا ہے، ہر موج ہے کنارہ اے دو جہاں کے مالک۔ غرور نہ خدا ہے، نہ خدا مالا، سمندر میں اگر بغیر اللہ کے بھی تو کیا ہے کشتی کو پار لگاتا ہے، موجوں کے ذریعے، ہر موج ہے کنارہ، یعنی سمندر کے موجوں کے ذریعے سے اس کشتی کو کیا ہے باہر یعنی کنارے کو پار کر سکتا ہے، کیونکہ شامل تیری عطا ہے، ہر چیز میں تیری انعام ہے، تیرا انعام ہے، تیری سخاوت ہے، تیری بخشش ہے کہ تو چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ یعنی کہ سمندر میں کشتی میں سوار ہو کر بیٹھے ہی اور جس میں اللہ نہ ہو تو بھی کیا اس کشتی کو کیا ہے تو سمندر کے کنارے پار لگا سکتا ہے۔ اور ایک شعر، بے شک ہمارے بگڑے کاموں کو ہے بناتا ادنا تیرا اشارہ اے دو جہان کے مالک۔ یہاں پر بھی اللہ کی یعنی اللہ کی صفت میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز کو بنایا ہے اور اسی کو جب وہ چاہے تو بنا سکتا ہے اور جب چاہے تو بگاڑ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کن بولے تو ہو جاتا ہے، تو اس طرح یہاں پر کیا ہے شاید اللہ سے مخاطب کر کہہ رہا ہے اے اللہ تو چاہے تو سیکنڈوں میں منٹوں میں کیا ہے انسانوں کے بگڑے کاموں کو بدل سکتا ہے، اچھائی میں اس کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ادنا تیرا اشارہ یعنی چھوٹے سے اشارے سے تو اپنے کاموں کو یعنی بگڑے ہوئے کاموں کو بنا سکتا ہے اور جو کام بنے ہوتے ہیں اس کو بگاڑ بھی سکتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ قدرت ہے، اللہ تعالیٰ وہ قادر ہے کہ ہر شے میں کیا ہے وہ بنا سکتا ہے اور اس کو توڑ بھی سکتا ہے۔ اور آخری شعر میں شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے دنیا بندگی میں بہزاد نے ہمیشہ، دنیا بندگی میں بہزاد نے ہمیشہ سجدہ تجھے گزارا اے دو جہاں کے مالک۔ یعنی شاعر کہہ رہا ہے اے اللہ اس دنیا میں جب تک میں زندہ رہوں، اے اللہ میں اس دنیا میں جب تک زندہ رہوں تیری بندگی، تیری عبادت، تیرے ہی سامنے میں سجدہ ریز رہوں، تیری عبادت کرتا رہوں، یہی میری ہمیشہ سے دعا ہے، میری تمنا ہے کہ بہزاد جب تک دنیا میں زندہ رہے تیرے سامنے گڑگڑائے، تیرے سامنے سجدہ کرے اور تیری عبادت کرے دنیا بندگی میں، جب تک دنیا میں زندہ رہوں بندہ بن کر رہوں تو میں تیرے سامنے تیری عبادت کرتے ہوئے تیرے شکر گزار بندہ بن کر زندگی گزاروں۔ عزیز طلبہ و طالبات، اب ہم حمد نظم کے اشعار کی تشریح سنیں گے۔ ہر شعر میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ شاعر نے اللہ سے کس طرح مخاطب ہو کر وہ اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتا ہے اور اپنے رب کے سامنے گڑگڑا کر عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا مانگتا ہے۔ طلبہ و طالبات، ہم نے حمد نظم کو پڑھا، اشعار کی تعریف کو سنا، حمد نظم کے اشعاروں میں کس طرح اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عزیز طلبہ و طالبات حمد نظم کے تدریسی مقاصد کو بھی سنیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، حمد نظم سننے کے بعد آپ لوگوں کو یہ بات معلوم ہوئی ہوگی کہ حمد نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، حمد نظم کے تدریسی مقاصد یہ ہیں کہ آپ اس نظم کو سنیں اور اس قابل بنیں کہ آپ بھی کیا ہے حمد نظم لکھنے کے قابل ہو جائیں۔ حمد نظم میں اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں بیان کی گئی ہے اس نعمتوں کو پھر غور سے ہم کیا ہے سنیں
اور اشعار میں دیکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو نعمتیں ہیں وہ انسانوں کے لیے کس طرح دی گئی ہیں۔ حمد نظم کے تدریسی مقاصد یہ بھی ہیں، ہم نظم میں نئے نئے الفاظ کو ہم نے سننے اور سمجھنے اور نئے الفاظ کو سیکھنے کا موقع ملا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آپ لوگ بھی کیا ہے ہم نظم کو لکھیں، چھوٹے چھوٹے مختصر سے الفاظ میں کیا ہے اللہ کی تعریف کی نظم کو لکھنے کے قابل بننا چاہیے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اس کے بعد ہم ان حمد نظم کے اشعاروں میں جو الفاظ ہیں، جو نئے الفاظ ہیں، اس کے معنی کو بھی کیا ہے ہم سنیں گے اور اپنی نوٹ بک میں کیا ہے نوٹ کریں گے۔ تو پہلے اپنی درسی کتاب میں ان الفاظ کو غور سے سنیے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس کے بعد ہم کیا ہے اس کو اپنے نوٹس میں لکھیں گے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، غور سے دیکھیں کہ نظم میں کیا کیا الفاظ نئے الفاظ ہیں جن کے معنی ہمیں نہیں معلوم، نہیں پتا، تو ان الفاظ کے معنی کے میں آپ کو بتاؤں۔ پہلا شعر دیکھیے، پایا نہ جب سہارا اے دو جہان کے معنی۔ تو سہارا اس شعر میں کیا ہے ہمارے کو ایک لفظ ہے سہارا، جس کے معنی ہیں مدد۔ جہاں یعنی یہاں پر دو جہاں بتایا ہے، دو جہاں، جہاں کے معنی دنیا، یعنی دنیا کے بعد کی جو زندگی ہے وہاں کی دنیا، وہ اس کو بھی ہم جہاں کہتے ہیں۔ تو جہاں کے معنی میں دنیا، سہارا کے معنی مدد۔ دوسرے مصرے میں نے تجھے پکارنا یعنی پکارا، یہ تو آسان سا لفظ ہے، یہاں پر کیا ہے پھر بھی کیا ہے پکارنے کے معنی بلانا۔ دوسرے شعر میں مغموم ہوں بدل دے اور مسرتوں سے۔ مغموم کے معنی ہیں عزیز طلباء و طالبات غم، رنجیدہ، دکھ۔ مسرت خوشی، مسرت کے معنی ہیں خوشی۔ تقدیر کا ستارہ، تقدیر مقدر، قسمت جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا اس کو کہتے ہیں قسمت۔ مخلوق پیدا کیا ہوا، اذیت تکلیف، مصیبت پریشانی، گوارا ناپسند، ناخدا کے معنی اللہ، جو کشتی چلانے والا اس کے معنی نہیں اللہ۔ اور ادنا کے معنی چھوٹے سے۔ تو یہاں پر رہے کہ مختصر سے الفاظ جن کے معنی جو نئے الفاظ ہیں ہمیں نہیں معلوم، تو عزیز طلباء و طالبات میں نے ان الفاظ کے معنی آپ کو بتایا ہے۔ تو آپ کیا ہے اپنے نوٹس نکالیں اور پین لے کر تیار ہو جائیں کہ میں آپ کو تختے سیاہ پر ان الفاظ کے معنی لکھوں گا، تو آپ کیا ہے ایک ایک الفاظ کے معنی کو اپنی بیاض میں یعنی نوٹ بکس میں نوٹ کرتے جائیں۔ تو پہلا لفظ ہے الفاظ و معنی۔ سہارا کے معنی ہیں مدد۔ دوسرا لفظ ہے ہمارے پاس پکار۔ بلانا، مغموم، رنجیدہ، دکھی، غمگین، تقدیر، قسمت، مخلوق،
پیدا کیا. نا خدا ادنا چھوٹا مختصر. تو عزیز طلبہ ان چند نئے الفاظ جو حمد نظم کے اشعاروں میں ہم لوگوں نے سنا دیکھا ہے، تو ان الفاظ کو کیا ہے اپنے نوٹس میں نوٹ کریں اور اس کو کیا ہے سیکھیں اور یاد رکھیں. تو اور ایک بات عزیز طلبہ یہاں پر دوسری بات یہ ہے، یہاں پر دیکھو غم، اس کا اور ایک لفظ ہے مسرتوں سے، مسرت خوشیوں. غم کا ضد ہے غم خوشی. تو یہاں پر ہمیں دو چیزیں ملی ہیں ہمیں کہ ازداد یعنی ضد بھی ہے اور معنی بھی. ایک لفظ تو کیا ہے غم اور دوسرا خوشی. مسرت کے معنی ہے خوشی اور غم کے معنی ہے دکھ رنجیدہ. تو عزیز طلبہ ان چند الفاظ کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اپنے نوٹسوں میں لکھ کر یاد رکھیں. اور دوسری بات عزیز طلبہ اور طالبات، اس حمد نظم کا مرکزی خیال یعنی خلاصہ جس میں شاعر نے ہمیں بتانا چاہتا ہے انسان کیا ہے اپنے ہمیشہ جب بھی کوئی سہارا مدد کرنے والا بے یار مددگار ہو جاتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتے ہیں، کیونکہ وہی سننے والا ہے، وہی ہمارا رب ہے، وہی سب کو کیا ہے دینے والا ہے، سب کا سہارا کرنے والا، مدد کرنے والا ہے. تو ہم کیا ہے مصیبتوں میں پریشانیوں میں صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتے ہیں. اور دوسرا کیا ہے جب بھی اپنی زندگی میں غم پریشانیاں مصیبتیں آتے ہیں تو تب بھی کیا ہم اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتے ہیں، اللہ کو ہی یاد کرتے ہیں. تو کیا اس نظم میں شاعر یہی بتاتا ہے کہ انسان جب پریشان ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، دکھوں میں ہوتا ہے، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، تو کیا صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتا ہے. اور تیسرے کو شاعر کو یہ بتا رہا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا مخلوق کو، تو اسی مخلوق کو کیا اللہ تعالیٰ کبھی اذیت نہیں دیتا، تکلیف نہیں دیتا. حالانکہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں آتی ہیں لیکن وہ آزمائش ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کہ ان آزمائشوں کو کیا ہے اس کا بندہ کہاں تک کیا ہے اس کو صبر کر سکتا ہے. تو چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کو کیا ہے پریشانیوں کو بھی کیا ہے بندہ اللہ سے کیا ہے مدد لیتا ہے. اور شاید کہہ رہا ہے اللہ یعنی سمندر میں جہاں پر بھی وہ انسان یعنی دنیا میں نہیں زمین پر ہی نہیں بلکہ سمندروں میں بھی پریشان ہوتا ہے تو وہی اللہ کو پکارتا ہے اور وہاں بھی کیا ہے اللہ ہی ہمارا مددگار ہوتا ہے. اور ایک شعر میں بتا اللہ تعالیٰ کیا ہے چھوٹے سے اشارے کے ذریعے سے کیا ہے اپنے بگڑے کاموں کو بناتا ہے. اللہ چاہے تو کیا ہے اچھے کاموں کو برے میں اور برے کو اچھے میں بھی کیا ہے بدلنے کی صفت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس وہ قدرت ہے، ہر چیز میں قادر ہے، ہر شے میں وہ قدرت رکھتا ہے. اللہ چاہے تو کیا ہے کام بگڑے کاموں کو جو ہے اچھی طرح بدلتا ہے. تو شاعر آخری میں بتانا چاہتا ہے کہ جب تک دنیا میں بندہ بن کر رہوں، بندگی کرتا رہوں، صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ سے ہی مدد مانگو، کیونکہ وہ صرف وہی واحد ہے کہ وہ سب کو دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور دوسرا ہمارا بنیاد درجہ نہیں ہے. تو کیا ہے شاید جب تک دنیا میں رہا، جب تک زندہ ہے یعنی دنیا میں رہے گا تو کیا صرف اللہ تعالیٰ سے ہی کیا مدد مانگتا رہے گا اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہماری سب کی مدد کرتا رہے گا. تو اس طرح سے شاعر بہزاد اجنبی نے ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا سب کا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے. اور ان اشعار میں کئی اللہ کی صفاتوں کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کا ہے رحیم ہے، کریم ہے، غفور الرحیم ہے. اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ کی صفاتوں کو بیان کرتے ہوئے اس کا خلاصہ
मरकज़ ख्याल में बताया है। अजीज़ तलबा व तलबा, इन सब अल्फाज इन सब बातों को क्या है ख्याल करते हुए याद रखें कि अल्लाह ताला की सिफात कितनी बड़ी है। तो खुदा हाफिज़।